اقبال بعد از وصال ایک حیرت خانہ۔ علی محمد جوہر چودھری وہ پیشے کے اعتبار سے ایک اسکول ٹیچر رہے، مگر ایک بہت اعلیٰ سطح کے اقبال شناس اور اقبال کے روحانی مرتبے کو سمجھنے والے ہیں اور انہیں اپنا روحانی مرشد سمجھتے ہیں۔ اقبال بعد از وصال، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی عقیدت اور محبت کا یہ ثبوت ہے جو انہوں نے لکھا۔ علامہ اقبال پر ہزاروں کتابیں دوستوں لکھی گئی ہیں، لیکن شاید ہی کسی نے ان کے حقیقی مقام کو دریافت کرنے کی کوشش کی ہو۔ اقبال بعد از وصال پڑھ سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال محض شاعر ہی نہیں تھے بلکہ ایک صاحب کرامت بزرگ تھے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال حضرت داتا گنج بخش اور حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے روحانی پیر و مرشد مولانا رومی سے فیض حاصل کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں روحانیت کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا اور اقبال کی زہری موت کے بعد بھی جاری و ساری ہے۔ اقبال کے والد نے کسی ولی کی رہنمائی میں کئی ماہ تنہائی میں گزارے اور انہیں جو کچھ حاصل ہوا تھا بیٹے کو دے دیا۔ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ بعض اوقات اقبال خود بھی باری کے بخار کے مریضوں کو پیپل کے پتوں پر قرآنی آیات سے ورد کر کے دیتے تھے، جس کے بعد سے مریض کا بخار اتر جاتا تھا۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والدین بھی روحانی منزلیں طے کرنے والے بزرگ تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا کہ 11 برس کی عمر میں انہوں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ والدہ کمرے کی سیڑھیاں اتر رہی ہیں۔ میں والدہ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا صحن میں پہنچ گیا، دیکھا کہ والد صاحب صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک نور کا حلقہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے والد کے پاس جانا چاہا لیکن والدہ نے مجھے روک دیا۔ اسرار خودی کے حوالے سے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خط اپنے دوست کے نام تحریر کرتے لکھا کہ میں نے مثنوی خود نہیں لکھی بلکہ مجھے اس کے لکھنے کی ہدایت ہوئی ہے۔ کسی نے علامہ اقبال سے سوال کیا کہ آپ مغربی تہذیب میں رہ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پھر عملی طور پر کیسے اسلام کی طرف راغب رہے اور کیسے عشق و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگے گئے؟ اس کا جواب حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ میں مغرب میں بھی رہا تو صبح کی نماز سے پہلے نوافل ادا کرتا تھا، یعنی تہجد مجھ سے کبھی نہ چھوٹے، اور دعا کرتے نوافل ادا بھی کرتا، دعا بھی کرتا۔ اس دوران ندامت کے آنسو جاری ہو جاتے، پھر گڑ گڑا کر التجا کرتا، اے مولا کائنات، اے مالک ارض مدینہ طیبہ، آپ میری چارہ سازی کر۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے ہاں میری دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ نیم بیداری اور نیم خوابی کی حالت میں مجھے ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا سلسلہ ہوا۔ یہ حضور کی اپنے ادنا امتی اور غلام پر نگاہ رحمت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کے طفیل میری چارہ سازی فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ اقبال درود خضری کا ورد بہت خشوع و خضوع سے کرتے تھے اور درود کو انسان کے جسمانی اور باطنی بیماریوں کا علاج سمجھتے۔ علامہ اقبال کی بڑی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ بی بی کے صاحبزادے اقبال کی روحانیت کے حوالے سے چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، میری عمر اس وقت 18 برس تھی۔ میں اپنی والدہ کے ہمراہ ماموں جان کے گھر گیا ہوا تھا۔ ضد کر کے ماموں جان کے کمرے میں سو گیا۔ دیکھا رات کے ایک پہر 2 آدمی ایک مسئلے پر محو گفتگو ہیں۔ ماموں جان کی آواز میں نے پہچان لی، لیکن دوسری آواز میرے لیے اجنبی تھی۔ میں متجسس ہو کر اٹھا اور کمرے میں روشنی کر دی، ساتھ ہی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ ماموں جان اپنے پلنگ پر آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ علی بخش علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے۔ وہ شب و روز حکیم الامت کی خدمت میں مصروف رہتے۔ عالم تنہائی میں علامہ محمد اقبال پر گزرنے والی روحانی وارداتوں کے شاہد اور رازدار تھے۔ علی بخش نے کئی موقع پر ایسے روحانی واقعات بیان کیے کہ صوفیہ اور بزرگ ہستیاں اقبال سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لاتی۔ اقبال ان سے محو کلام ہوتے۔ اقبال کا یہ جوہر خاص ان کے کئی ہم عصر غیر مسلم اکابرین بھی پہچانتے تھے کہ اقبال ایک روحانی وجود بھی رکھتے ہیں۔ سروجنی نائیڈو نے علامہ محمد اقبال کے بارے میں کہا تھا کہ زمین لاکھ اقبال کی خاک کو پوشیدہ کرے مگر ان کا بے مثل جوہر آنے والی نسلوں کو خیرہ کرتا رہے گا۔
صاحب کتاب چودھری اقبال بعد از وصال پر کام کرتے ہوئے خود بھی کئی روحانی تجربات سے گزرے۔ لکھتے ہیں کہ سردیوں کی ایک طویل سرد رات جب اقبال بعد از وصال پر کام کرنے میں مصروف تھے، انہوں نے اپنے کمرے میں ایک بزرگ کو دیکھا جنہوں نے اس کتاب کا مسودہ ملاحظہ کیا اور کہا، یقیناً اقبال اپنے دور کا کلندر تھا۔ قرآن کریم کی حکمت اور معرفت 20ویں صدی میں جتنی علامہ اقبال پر منکشف ہوئی، شاید کسی اور پر اس طرح سے منکشف نہیں ہوئی۔ 20 اپریل سن 1938 علامہ اقبال کی اس فانی دنیا میں آخری رات تھی۔ 21 اپریل کی صبح پو پھٹنے سے کچھ دیر پہلے طبیعت خراب ہوئی۔ اعزاء ڈاکٹر کو بلانے کے لیے دوڑے گئے، مگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آخری سانسیں لے چکے تھے۔ اقبال بعد از وصال یہ کتاب نہیں، ایک حیرت خانہ ہے جو ہمارے سامنے اقبال کے روحانی مقامات و اسرار کے کئی گمنام گوشے واہ کر دیتا ہے۔ یہ کتاب یقیناً مصنف کا ایک قابل قدر درسی کارنامہ ہے جس میں سیرت اقبال کے روحانی پہلوؤں کو دریافت کیا گیا ہے۔ اقبال کے مقام ان کو سمجھنے کے لیے اقبال بعد از وصال پڑھنا از حد ضروری ہے۔ اللہ رب ذوالجلال حضرت اقبال کلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر، قبر انور پر، تربت شریف پر لامحدود رحمتوں کا نزول فرمائے۔ لاہور کی زمین خوش قسمت ہے کہ اقبال روحانی پیشوا یہاں پیوند خاک ہے۔